بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹ ورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے، اس کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہت اہم سوالات کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ مان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں شارق رسول۔ شارق، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین کرام، آپ کی سکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ ہمارے صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے سورۃ الشعراء میں، جہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے مختصر انداز میں۔ اب اس پہ آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی تھی اور ہمارے ناظرین کے لیے چیزیں واضح کی تھی کہ جیسے ہمارے ہاں آج کل ایک ہم جنس پرستی والا جو عنصر سامنے آ رہا ہے، اس پہ بھی آپ نے چیزوں کو ہمارے سامنے جو ہے نا وہ پیش کیا تھا۔ میں چاہوں گا کہ آپ پہلے کچھ قرآن کریم کی آیات پڑھ لیں تاکہ پھر اس کے بعد ہم اس پہ گفتگو کر سکیں۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں جہاں پہ اختتام کیا تھا جی وہ یہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے نجات دی اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو، اہل کو ہم نے نجات دی، مگر جو اس کی بیوی تھی بوڑھی، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، یہ بیان کیا۔ لیکن یہاں پر میں نے ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ جب کوئی قوم یا کوئی شخص اپنی نافرمانی اور سرکشی میں اپنی انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے خیر خواہ کو، اپنے ناصح کو بھی نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتا۔ بالکل ٹھیک۔ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے یہ میرے مفادات کو نقصان پہنچا رہا ہے اور جو میں چاہتا ہوں یہ اس میں رکاوٹ ہے، تو لہٰذا جو ناصح، خیر خواہ، مبلغ، داعی، بڑا استاذ جو بھی ہے وہ پھر اس کی جان کا بھی دشمن بن جاتا ہے۔ یہاں پر تو یہ دھمکی دی ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کہ اگر تو باز نہ آیا اے لوط تو پھر کیا ہوگا، تم نکالے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی تمہیں ہم اپنی بستی سے، صدوم سے ہم تم کو نکال دیں گے۔ یعنی جو گناہ یا جو عمل ہم کر رہے ہیں ہمیں اس پہ منع نہ کرو، منع نہ کرو، ہمیں اس پر چھیڑو نہیں۔ اچھا، ایک اور مقام پر ابھی میرے سامنے یہ ہے، یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ فما کان جواب قومی، تو جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ انکم لتاتون الرجال وتقطعون السبیل وتاتون فی نادیکم المنکر، کہ تم مردوں کے پاس جاتے ہو، تم راستہ کاٹتے ہو، راہزنی کرتے ہو، اور تم علل اعلان مجلسوں میں بیٹھے برائی کرتے ہو۔ اچھا، یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد جب یہ بیان کر دیا تو فما کان جواب قومی، تو قوم کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں تھا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ لاجواب ہو گئے۔ لاجواب ہو گئی، یعنی کہ آپ ایک برائی کر رہے ہیں، اپنی نفس پرستی کر رہے ہیں، خواہش پرستی کر رہے ہیں، تو اس نفس پرستی کرنے والے کے پاس کیا اس کا جواب ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح۔ جبکہ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ بھئی آپ میری بیٹیاں ہیں، یعنی بیٹیوں سے مراد قوم کی بیٹیاں ہیں، ایک جائز راستہ ہے، تم ان سے نکاح کر لو، ان سے شادی کر لو، اپنی اس خواہش کو اس طریقے سے پورا کرو۔ تو ایک جائز راستہ اور ایک بالکل صحیح بات اخلاقی حوالے سے بھی، اور وہ بنی نوع انسان میں تسلیم شدہ طریقہ ہے، صدیوں سے انسانی تخلیق کا اور انسان کی اس خواہش کی تکمیل کا، جو بالکل جائز راستہ ہے، حلال راستہ ہے، وہ فطرت کے بھی عین مطابق ہے، عادت کے بھی عین مطابق ہے۔ اب ان کے پاس جواب تو کوئی نہیں تھا، یعنی وہ اس کے مقابلے میں کیا لاجک پیش کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ بھئی ہماری مرضی، ہم جو چاہیں کریں، یہی ہو سکتا تھا نا اس کا جواب۔ تو وہ تو پوری جو تاریخ اور پوری جو روایت کھڑی ہوئی ہے پیچھے، انسان کی ایک سنت ہے، طریقہ ہے، وہ اس کو جھٹلاتا ہے، ان کے اس انداز کو، طریقے کو۔ صحیح، بالکل۔ اب اس کے بعد وہ لاجواب ہو گئے، الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، اب انہوں نے کہا جی بھی لاؤ بھئی اللہ کا عذاب، یعنی یہ بھی ایک حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ یہ ایک مضحکہ خیز انداز تھا، مسخرانہ انداز، کہ بھئی لاؤ، ضد میں آ کر تم بات کرتے ہو، جو تم نے کرنا ہے کر لو، پھر دو سزا ہمیں۔ صحیح۔ یہ وہ انداز اختیار کیا، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے۔ اب یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے اللہ میری مدد کر اس فساد کرنے والی قوم کے خلاف۔ فساد یہی ہوتا ہے نا، یعنی ایک جائز راستہ طریقہ ہے، اس پر آپ چلیے، لیکن جب آپ بالکل اس کے اپوزٹ چلنا شروع کر دیں گے
تو معاشرے کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے نا۔ اب یہاں پہ اتمام حجت والی جو جی بات ہے بالکل۔ اب یہاں پر ہم آتے ہیں، دیکھیے اب عذاب ان پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ثم دمرنا الآخرین، جو پھر بعد میں جو رہ گئے لوگ تو ان کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہلاک کر دیا۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر برسایا پانی، یعنی بارش برسائی، مینا۔ فساء مطر المنذرین، تو کیسا برا وہ مینا تھا کہ جو ان پر برسا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ اب اس میں یعنی آندھی، طوفان، کنکریاں، جو کچھ بھی یعنی اللہ کی طرف سے، وہ مختلف الفاظ کئی جگہوں پر استعمال بھی ہوئے، یعنی وہ بارش بھی در حقیقت پتھروں کی بارش آپ کہہ لیجئے کہ وہ ہوئی۔ ان فی ذالک لآیہ، فرمایا بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب یقیناً غالب رحم والا ہے۔ اچھا، ایک سوال میں پوچھنا یہ چاہوں گا، کیونکہ ہمارے ہاں ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ ایک طبقہ وہ ہے جو اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے اور حقوق پہ کام کرتا ہے یا ان چیزوں کو لیگلائز کروانے کے لیے، جیسے ہم نے دیکھا کہ بھارت کے اندر بھی کچھ سپریم کورٹ میں اس طرح کے کیسز آئے ہیں جس میں ہم جنس پرستی پہ اس کی فطری یا غیر فطری ہونے پہ بات ہوئی ہے۔ ایک جو میرا کنسرن ہے، جو خاص طور پہ بہت سے لوگ اس کا سوال بھی کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اہل علم کو اس پہ بات بھی کرنی چاہیے، بہت سے لوگ ہمارے ہاں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا تھا کہ یہ کوئی بیماری ہے یا ایک نفسیاتی مرض ہے، ایک شخص اگر اس چیز میں مبتلا ہو گیا ہے، اب ہم جنس پرستی والے معاملے میں چلا گیا ہے، اب وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے واپس بھی آنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس لیے واپس نہیں آ رہا کہ جو پریشر ہے معاشرے کا وہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی وہ اگر کسی کو یہ بتائے گا کہ میں اس میں مبتلا تھا تو لوگ اس پہ سوال اٹھائیں گے، انگلیاں اٹھائیں گے، اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ختم بھی کر لیتے ہیں کہ اب وہ پریشر کو فیس نہیں کر پاتے، نہ ماں باپ کو، نہ اساتذہ کو، نہ اپنے دوستوں کو، نہ بہن بھائیوں کو۔ تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ اگر اس طرح کی بیماری میں کوئی شخص مبتلا ہے، والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے، اساتذہ کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ اس نوجوان یا وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ہر بیماری ہو، کوئی برائی ہو، کوئی مسئلہ ہو، اس کو صرف مسئلے کی بنیاد پر ہی اس کو لینا چاہیے۔ یعنی یہ رویہ مناسب نہیں ہوتا کہ آپ کے سامنے مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو ایڈکٹڈ ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو کوئی نفسیاتی مرض کا شکار ہے، یہ طریقہ ہرگز مناسب نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ڈانٹتے ہیں، اس پر سختی کرتے ہیں، یا آپ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یا آپ اس کو اس انداز سے بات اس سے کرتے ہیں کہ جس سے وہ بجائے اس کے کہ آپ کے ساتھ بات اس نے شیئر کی، وہ یہ خیال کر بیٹھے کہ بھئی یہ میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ یہ بات شیئر کی ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی تکلیف کسی کو بھی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ میرے بچے ہیں، وہ آپ کے ہیں، وہ کسی کے ہیں، زید عمر بکر کے ہیں، کسی کے بھی بچوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ایک مسئلے کو مسئلے کے طور پر لیا جائے اور پھر اس کے علاج کی طرف یا جو بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے۔ مسئلہ اصل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بنیادی طور پر ان چیزوں کا شعور نہیں دیا جاتا، چونکہ ابھی یہ چیزیں شاید اتنی عام اس طریقے سے نہیں ہوئی، اگر ہیں تو ہمارے معاشرے میں اتنی جہالت ہے، کم علمی ہے، ان چیزوں کے بارے میں بتایا ہی نہیں جاتا اور لوگوں کو آگاہی نہیں دی جاتی کہ جس کی بنیاد پر لوگ پھر ان مسائل کو بڑے غلط طریقے سے ٹیکل کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے کئی گھروں میں دیکھا ہے، ان مسئلوں کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ والدین کا جو طریقہ اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کو اپنی توقعات پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی امیدوں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس پر جب بچے نہیں اتر رہے ہوتے تو پھر وہ بچوں کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کے بجائے وہ بچوں کو ڈانٹتے ہیں، ان پر سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں، زبردستی اور جبر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں سے مسائل بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو تربیت کا فقدان ہے نا، اس کی کمی کو پورا کیا جائے، یعنی وہ تربیت والدین کی بھی ہے، اساتذہ کی بھی ہے، ورک شاپس ہوتی ہیں، کورسز ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے آگاہ کیا جائے والدین کو، اساتذہ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ نصیحت کروں گا کہ ہمارے ہاں ہاسٹلائز کیا جاتا ہے بچوں کو،
یا بچوں کو بھیجا جاتا یعنی ہے بورڈنگ اسکول یا بورڈنگ کالج، تھوڑا سا اس پر بھی بچوں کو دیکھنا چاہیے. آپ ضرور بھیجیں، لیکن کچھ اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، طریقہ کار ہے، اس پر ضرور نظر کریں. یا جو انتظامیہ ہوتی ہے ہاسٹل کی یا بورڈنگ اسکول کی، تو وہ کم از کم ان چیزوں کو ضرور پیش نظر رکھے. یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے. تیسری بات آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو ایکٹیو لائف کی طرف لائیں، سرگرمیوں کی طرف. یعنی وہ شریک ہوں، سوشل ایکٹیویٹیز میں شریک ہوں، کوئی گفتگو کرنی ہے، کوئی بات کرنی ہے، بحث مباحثہ کرنا ہے، کوئی سوشل ورک ہوتا ہے اس میں بچے شریک ہوں، اچھی مجلسوں میں بیٹھیں. یہ بہت سے ایسے کام ہیں. تو بچے نے یکدم ہی تو آگے نہیں بڑھ جانا نا، کوئی آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، کوئی رہنمائی کرنی ہے، کوئی اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے، ان کی شخصیت نکھر کے سامنے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت نکھرتی ہے اور وہ آگے بڑھتی ہے. صحیح. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی شارق، آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے. جی، جس موضوع پر ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں ایک پرسپیکٹیو یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جیسے فطرت کا تقاضا ہے کہ مرد اور عورت نکاح کریں اور پھر ایک اچھے معاشرے کی، بہترین معاشرے کی جو ہے افزائش ہو. دوسری جانب یہ پرسپیکٹیو پایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے ٹرانسجینڈرز ہیں، اب وہ لوگ فطرت سے جو ہیں وہ مختلف ان کی جنم لیتے ہیں، ان کی جینڈر شناخت ان کی مختلف ہوتی ہے. تو ان لوگوں کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ کیونکہ اب وہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح زندگی گزاریں، کیونکہ ان کی جو شناخت ہے وہ عام لوگوں سے مختلف ہے. دیکھیے، اب اس پر جو ہمارے فقہاء نے بھی اس مسئلے کو بیان کیا ہے اور انہوں نے اس کو مختلف اقسام میں بیان کیا ہے. یعنی مثال کے طور پر جیسے خنثی مشکل کی ایک اصطلاح ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے. یعنی ایک ایسی صورت ہے کہ انسان کا رجحان مرد کی طرف ہے، یا اس کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ چھوٹے سے آپریشن کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے وہ ایک خاص جنس میں جا سکتے ہیں، صنف میں. یعنی وہ مرد ہو جاتے ہیں یا وہ عورت ہو جاتے ہیں. یا یہ صورت ہوتی ہے کہ ان کا زیادہ رجحان جو ہے وہ مرد کی طرف ہے تو ان کو مرد شمار کیا جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر ہمارے ہاں آپ نے جس طرف اشارہ کیا، جب مردوں والی ان میں علامات ہوتی ہیں تو وہ گھروں میں پھر داخل ہمارے ہاں وہ نہیں ہوتے، ان کو مرد ہی شمار کیا جاتا ہے. عورتیں گھر میں نہیں آنے دیتی، ان کا پردہ ہوتا ہے. لیکن اگر وہ عورتوں والے ان کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، اس طرف زیادہ میلان ہوتا ہے، یعنی جیسے انسان بڑا ہوا تو واضح بات ہے کہ جسم سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ مرد ہے یا یہ عورت ہے، اس کا رجحان زیادہ کس طرف ہے. تو پھر ان کے ساتھ جو احکام اور معاملات ہوتے ہیں وہ پھر ویسے ہی کیے جاتے ہیں کہ جیسے مردوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں یا پھر عورتوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں. صحیح. ایک سوال مزید اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اسی پہ میں کر لوں. ایک اعتراض ہمارے جو LGBTQ پوری کمیونٹی ہے اس میں نان بائنری کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے، جینڈر فلوئڈٹی کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن بنیادی سوال ان کی طرف سے یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ جرم سے نفرت کریں، آپ گناہ جس کو آپ تصور کر رہے ہیں اس سے نفرت کریں. آپ وہ لوگ جو اپنی شناخت یہ ظاہر کرتے ہیں ان سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ان کا جینا کیوں حرام کرتے ہیں؟ ان کو نقصان کیوں پہنچاتے ہیں؟ ان کے حقوق کے لیے تو کام کریں. چلیں آپ اس کو گناہ ہی سمجھیں لیکن ان کو تو نہ نقصان پہنچائیں. دیکھیے، یہ ایک عمومی رویہ ایک معاشرے میں ہوتا ہے. یہ جن کی بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے معاشرے کا اجتماعی طور پر رویہ کوئی صحیح نہیں ہوتا. صحیح. یعنی ہم ٹرانسجینڈر کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، جو ہمارے ہاں خواجہ سرا کہلاتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے آپ وہ دیکھ لیجئے. ہم امیر کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، غریب کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. ہم اسی طریقے سے مختلف آپ سوسائٹی میں آپ دیکھ لیجئے. یہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ بھئی یہ کوئی گناہ گار ہے یا مجرم ہے یا فلاں ہے تو لہٰذا اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے. یہ ایک پہلو اس بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ریلیجیوسٹی جس کو کہا جاتا ہے، بڑا اپنے اوپر مذہب کا رنگ ہم چڑھا لیتے ہیں اور اس بنیاد پر ہم دوسروں سے دوری اور نفرت اختیار کرتے ہیں کہ اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی ہے. اور کئی دفعہ آپ دیکھ لیجئے کہ
مذہبی بنیادوں پر بھی کہ یہ بدعقیدہ ہے جی، ہم نے اس سے سلام نہیں کرنا، اس سے بات نہیں کرنی. تو یہ ایک مجموعی طور پر ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ یہ تفریق اور یہ تقسیم ہمارے ہاں پائی جاتی ہے. لیکن میں نے بہت سے علماء کو بھی دیکھا ہے اور بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو جرم سے نفرت کرتے ہیں، مجرم سے یعنی گناہگار سے نفرت نہیں کرتے، گناہ سے کرتے ہیں. یعنی اس بنیاد پر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ان کو بڑا ایڈجسٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے چلتے ہیں، ان کی اصلاح کا کام کرتے ہیں. اگر یہ خدا نہ خواستہ کسی ایسے کام میں اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں کہ جو غیر اخلاقی ہے یا غیر مذہبی، اس سے بھی ان کو نکال کر ان کی معیشت کو بڑا بہتر کر دیتے ہیں، فائنینشلی ان کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ یہ ایک آسودہ زندگی گزاریں، ادھر ادھر انوالو نہ ہوں. تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، اگرچہ یہ آٹے میں نمک کے برابر ایسے لوگ ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی ہے. تو لہٰذا کسی خاص اینگل سے بات کرنے کے بجائے پورے معاشرے کی جو مینٹیلٹی اور سوچ ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے جی. مولانا صاحب آگے آیات. اب اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی یعنی لوط علیہ السلام کا ذکر مکمل ہو گیا. صحیح. اب اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام اور آغاز کیسے ہوتا ہے؟ تو فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، کہ اصحاب ایکا نے رسولوں کو جھٹلایا. اب ایکا سے مراد جنگل، جھاڑیاں، یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی چونکہ یہ بڑی خوشحال قوم تھی، اچھا، جیسے زراعت ہوتی ہے، باغات ہوتے ہیں، اس کے یہ مالک ہوا کرتے تھے، تو بڑے زرخیز کاروباری لوگ بھی تھے، تجارت بھی کرتے تھے معاشی طور پہ. تو اصل میں ایکا جو ہے یہ اس طرف اشارہ ہے، صحاب الایکا، کہ یہ اچھے خوشحال کھاتے پیتے لوگ تھے. اچھا، تو یہ جو ایکا ہے یہ کسی بستی کا نام نہیں ہے؟ تو یہ یعنی ایکا عربی زبان میں تو جنگل کو کہتے ہیں یا جھاڑیاں. یا یہ ہو سکتا ہے استعمال یہ وہاں پہ رہتے ہوں تو اس ایریے کو. جی، یعنی وہ اشارہ قرآن مجید ان کی متمول ہونے کی طرف اور ان کے مالدار ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب انہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کیا تم تقوی نہیں اختیار کرتے؟ انی لکم رسول امین، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ رسول امین ہوں، ایک معتبر رسول ہوں میں. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری فرما برداری کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ بے شک میرا اجر صرف اور صرف رب العالمین پر ہے. اوفل، اب اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے یہاں تک جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ وہی بات ہے کہ جو پہلے ہم پڑھ کر آئے ہیں. اب جو اس قوم میں جو خرابی تھی اب اس کا ذکر یہاں پر. صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ ایک چیز واضح کر دیں، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر تو ہم ایک جگہ پہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وہ پڑھتے ہیں نا، تو وہ تو مدین کا وہاں پہ ہے. تو کیا وہ حضرت شعیب علیہ السلام الگ ہیں اور یہ اصحاب ایکا والے شعیب علیہ السلام الگ ہیں؟ نہیں، یہ ایک ہی ہے. جو شعیب حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کی طرف گئے تھے، جی جن کے پاس جا کے رہے تھے، دوسرے ہیں. باقی جو یہ رسول ہیں یہ وہی ہیں، یعنی انہی کا ذکر، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کئی مقامات پر، حضرت نوح کا ذکر ہے، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، وہ علیحدہ کریکٹر تو نہیں نا. یہ وہی حضرت شعیب علیہ السلام ہیں کہ جن کا ذکر مدین کا وہاں پر بیان ہوا ہے. صحیح. اچھا مولانا صاحب میرے خیال میں آج یہاں تک یہ آیات رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم یہاں سے آگے جو ان کے اندر خرابیاں تھیں اگر آپ دیکھ لیں، اگر اس کو مزید آگے بہتر ہے کہ ہم اگلے کل ہم اس پر قیامت کے دن جو عذاب ہوگا وہ جسم کو ہوگا یا روح کو ہوگا، کیونکہ بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لاش ملتی نہیں ہے، اسی طریقے سے وہ مٹی میں مل جاتی ہے، اسی طریقے سے جانور کھا جاتے ہیں. تو اس پہ بات کیجیے. قرآن مجید نے واضح طور پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انسان دنیا سے چلے گئے، خواہ وہ کسی جگہ پر بھی ہوں گے، اللہ ان کو اٹھائے گا. اچھا. سورہ اسرافیل جب پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، وہ مختلف مراحل قرآن پاک نے بیان کیے ہیں کہ اٹھیں گے، پھر وہ بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے، پھر اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا تو پھر وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. یہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا. تو واضح بات ہے قرآن مجید جو اسلوب اور جو انداز اختیار کر رہا ہے اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ وہ جسم کے ساتھ ہی انسانوں کو اٹھایا جائے گا. اللہ کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انسان کو
پیدائش سے پہلے یعنی انسان کچھ نہیں تھا، نتھنگنیس سے وہ ایگزسٹنس میں انسان کو لایا، عدم سے وجود میں انسان کو لایا. تو اس اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. خود قرآن مجید نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ تمہیں پہلے پیدا کرنا مشکل تھا یا تمہیں اٹھانا مشکل ہے. تو واضح بات ہے کہ دوسری دفعہ اٹھانا، پیدا کرنا، بنانا وہ آسان ہوتا ہے، پہلے مشکل ہوتا ہے کہ جب انسان کا میٹیریل نہیں، کوئی مادہ نہیں، کچھ نہیں ہے. تو لہٰذا ہمارا ایمان یہی ہے کہ قیامت کے دن انسان کا جو معاملہ ہوگا وہ انسان کے جسم کے ساتھ ہی ہوگا. اگرچہ اس پر ہمارے یہاں حشر اجساد اس موضوع پر بڑی بحث پائی جاتی ہے کہ جسم کے ساتھ معاملہ ہوگا یا روح کے ساتھ ہوگا، لیکن قرآن مجید کا جو اسلوب اور آیات ہمیں بتاتی ہیں اس سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا اٹھنا، جیسے مخاطب جب کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے انسان تیری روح کو میں وہاں پر اٹھاؤں گا، مطلب یہ کہ تجھے میں وہاں پر کھڑا کروں گا. صحیح، تو بالکل. اس میں پھر روح مع الجسد جو ہے، جسد مع روح آپ کہہ لیجئے کہ وہ وہاں پر ہوگا. بالکل صحیح ہے. جی شارق، آپ کے پاس کیا سوالات ہیں؟ جی، عقل اور وحی کے متعلق سوالات ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا عقل کے ذریعے وحی کا ادراک ممکن ہے، اور اگر ممکن نہیں ہے تو وحی کو سمجھنے میں عقل کا کردار کیا ہے؟ پہلی بات، قرآن مجید نے روح، وحی، اس حوالے سے سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ یہ میرے رب کا امر ہے. بس اتنا اللہ پاک نے اس کا جواب دیا. اس کی ماہیت، اس کی حقیقت، اس کی کیفیت ہم نہیں جان سکتے. ٹھیک ہے. ہاں، لیکن اس وحی کے ذریعے سے جو احکام دیے جاتے ہیں، جو بیان دیا جاتا ہے، اس کو عقل سمجھ سکتی ہے، اس کو سمجھتی ہے. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو عقل کی دولت دی ہے، اسی کی بنیاد پر ہی ہم مکلف ہیں، اسی بنیاد پر ہی ہم قیامت کے دن اللہ کو جواب دیں گے، جواب دیں گے. اسی عقل کی بنیاد پر. وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، ہمیں پتہ ہے نماز ہے. اللہ نے اپنے وجود پر دلائل دیے، ہمیں عقل بتاتی ہے کہ یہ دلائل ہیں اس کائنات میں، ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ ہے، ہمارا تجربہ ہے، ہم علم حاصل کرتے ہیں. یہ سب کچھ عقل کے ذریعے سے ممکن ہوتا ہے. تو لہٰذا وحی کی حقیقت کیا ہے ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے کہ وہ کیا چیز ہے، لیکن جتنا قرآن نے ہمیں بتا دیا، ٹھیک ہے، لیکن عقل کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھتے ہیں اور پھر ہم اس پر عمل کرتے ہیں. چیزوں کا ادراک ہم حاصل کر سکتے ہیں. اگر یہ مافوق العقل ہو جائے نا تو پھر انسان تو مکلف بھی نہیں رہتا، پابند بھی نہیں رہتا. اچھا، لیکن اگر عقل ہی واحد ذریعہ ہے سچ کو پانے کا، جیسے کہ سائنس کا ماننا ہے، تو پھر وحی کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وحی محض ایک رہنمائی فراہم کرتی ہے جن معاملات میں عقل ہمیں رہنمائی نہیں فراہم کر سکتی؟ دیکھیے، بنیادی طور پر جو مذہب کا مقدمہ ہے نا، وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں یہ بتا دیا کہ یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، اس کے بعد ہمیشہ کا جہان وہ میں نے بسانا ہے، وہ پیدا کرنا ہے، وہاں پر تم لوگ ہمیشہ کے لیے ہوگے. پھر وہاں پر موت کو بھی موت آ جائے گی، پھر تم وہاں پر زندہ ہوگے، موت نہیں ہوگی اس کے بعد. ہاں، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو فانی دنیا ہے، عارضی دنیا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمیں احکام دیے ہیں کہ تم نے اس کی پیروی کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے. یہ عقل کے دائرے میں یہ سب کچھ آتا ہے اور ہم اس کو سمجھتے اور اس پر ہم عمل کرتے ہیں. عقل اور وحی کے متعلق ابن خلدون کا پرسپیکٹیو یہ ہے، میں ابن خلدون کا حوالہ دینا چاہوں گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وحی ہے یہ پرائمری سورس ہے نالج کا، اور عقل وحی کے بعد آتی ہے. اگر وحی نہ ہوتی تو کیا محض عقل کے ذریعے انسان ایک لازوال اخلاقی تہذیب قائم کر سکتا تھا؟ کیا عقل کے ذریعے محض انسان اچھائی اور برائی کے اصولوں کو جان سکتا تھا؟ اچھا، سب سے بنیادی بات جو ہے نا، قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا ہے. سورۃ الاعراف میں اللہ نے انسان کو خیر اور شر کا شعور دیا ہے. انسان کے پاس اس کا تجربہ ہے، انسان کے پاس تاریخ ہے، صدیوں کا سفر ہے، لیکن انسان پھر بھی ٹھوکر کھاتا ہے. بالکل. اور یہ جو صدیوں کا سفر ہوتا ہے، اس میں بھی انسان ترمیم کرتا ہے، ریفارمز کرتا ہے. اگر آپ انسانی تاریخ کو پڑھیں تو وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن انسانی عقل مکمل نہیں ہے، ہم اس کو خطا سے پاک اور منزہ نہیں سمجھتے. یہ مذہب کا مقدمہ ہے. خطا سے اور غلطی سے، نقص سے پاک وہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کا دین ہے، وہ اللہ کی ذات ہے.
ہمیں وہاں سے جو حکم ملتا ہے، وہاں سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے، وہ در حقیقت ہمارے لیے ایک مکمل رہنمائی ہے اور مکمل ایک ضابطہ ہے جو ہمیں دیا جاتا ہے۔ ہاں، عقل کا جو کام ہے وہ ایک خادم کا کام آپ کہہ لیجئے کہ وہ اللہ کی وحی کو سمجھتی ہے عقل، پھر اس کی روشنی میں پھر آگے ہم زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپورٹیو رول اس کا ہے۔ ہاں، اس حد تک ہے، یعنی خادم کا لفظ آپ استعمال کر لیں، یعنی ماتحت ہے وحی کے۔ صحیح، ہم وحی کی روشنی میں عقل کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن عقل کی روشنی میں ہم وحی کو نہیں دیکھتے۔ صحیح۔ مولانا صاحب، ایک سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ عقل جو ہے نا وہ مکمل سورس نہیں ہے، وہی مکمل سورس ہے جو اصل میں حقیقت تک پہنچاتا ہے یا شعور دیتا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے معاشرے جو وحی کا انکار کرنے والے ہیں، وہ وحی کو ماننے والے نہیں ہیں، ہمارے سامنے پوری تہذیبیں کھڑی ہوئی ہیں، اور ان تہذیبوں کے بنائے ہوئے اصول وہ لوگ اپنا رہے ہیں جو وحی کو جو ہے نا وہ سورس مانتے ہیں نالج کا، اور سب سے حقیقی سورس مانتے ہیں۔ تو پھر ایسے معاشروں کے اصولوں کو ہم کیوں اپنا رہے ہیں؟ ایسے معاشرے وہ اپنی عقل پہ ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، انسانی عقل بہت بڑی دولت ہے دنیا میں ترقی کے لیے، بہت بڑی دولت ہے کہ وہ اسی عقل کے ذریعے سے سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اسی عقل کے ذریعے سے انسان قانون بناتا ہے، نظام بناتا ہے، اسی عقل کے ذریعے سے تمدن تبدیل ہوتے ہیں، ترقی ہوتی ہے۔ عقل بہت بڑی چیز ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، لیکن مذہب جو بات کہتا ہے نا، وہ آپ کی اخروی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے اور آپ کی اس زندگی کو آخرت کی زندگی کے ساتھ جوڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا بالکل مقدمہ اس سے مختلف ہو جاتا ہے۔ انسان مذہب کو چھوڑ کر بھی دنیا کی ترقی کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ ترقی اس کی وہ مادی ترقی ہے۔ لیکن جب ہم انسان کی اخلاقی اور روحانی ترقی کی بات کرتے ہیں، اس حوالے سے کہتے ہیں، تو مذہب اس پر آ کر آپ کو پھر گائیڈ کرتا ہے اور آپ کو ہدایت دیتا ہے اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں انسان اپنی عقل کی روشنی میں اپنے مفادات کی بنیاد پر بڑے فیصلے کرتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آج اگر یورپ ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، وہ سالہ سال کے سفر کے بعد ممکن ہے کہ کل اس نتیجے پہ پہنچے کہ جی جو ہم نے یہ جو ہم جنس پرستی اور اس طرح کے معاملات اور انسانی معاشرے کے حوالے سے ہم نے قائم کیے، ہمارے تجربے نے بتایا ہے کہ بھئی یہ تباہ کن چیز ہے، یہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اس نے ہمارے خاندان کو تباہ کر دیا۔ اور وہاں کے سنجیدہ لوگ، باشعور لوگ اس معاملے پر سوچتے بھی ہیں، جی، کیونکہ میں خود وہاں پر رہا ہوں، میرا ان سے رابطہ اور تعلق اب بھی رہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم ایک پورے معاشرے کو اس طریقے سے پیش کر دیتے ہیں کہ جو وہاں پر سارا کچھ یہی کچھ ہو رہا ہے، تو یہ بھی ان لوگوں کا نظریہ تو جو جاتے نہیں ہیں وہاں پر، دیکھتے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ممکن ہے کہ جو 100 سال بعد، 50 سال بعد خود یورپ اور مغرب یہ کہے کہ یہ خرابی جو ہم نے پیدا کی تھی، ہمارے فلاسفرز نے، ہمارے بڑوں نے، یہ غلط کام ہوا ہمارے معاشرے میں۔ مذہب آپ کو وہی بات آج بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو درست کر لیں، اس سے یہ تباہی آئے گی۔ ٹھیک، جی۔ اور کئی ساری باتیں ایسی ہیں بھی کہ جس میں یورپ نے جو ہے وہ انحراف کیا ہے اور واپس اس کا نظریہ تبدیل ہوا ہے، رجوع بھی کیا ہے، بالکل رجوع کیا، اور یہ ایک تحقیق کا سلسلہ جو جاری رہتا ہے۔ آپ کی اس بات سے کیا یہ اخذ کیا جا سکتا ہے جو آپ نے گفتگو کی کہ جو عقل کا کردار ہے وہ صرف وحی کو من و عن تسلیم کرنا ہے، اس کے متن کو ایز اٹ از ماننا ہے، اور اس میں عقل اپنی مرضی سے، اپنے طریقے سے تبدیلی رونما نہیں کر سکتی؟ دیکھیے، وحی کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ عقل آپ کے سیکولر جو آپ کے مسائل ہیں، طریقے ہیں، آپ اس میں اپنی عقل کو استعمال کریں۔ جیسے ابھی میں نے بتایا آپ کو، مغرب ہے، یورپ آپ کے سامنے ہے، عقل کی یعنی اپنی بنیاد پر بڑی تمدن ترقی کے ہوئی۔ اندر آپ عقل کا استعمال کریں۔ آپ ایک خاص دائرہ ہے جس میں مذہب آپ کو پابند کرتا ہے، دین آپ کو پابند کرتا ہے، جس میں آپ کی دنیاوی بہتری بھی ہے، ترقی بھی ہے، اور آپ کی اخروی روحانی ترقی دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی، وہ مذہب اور دین اس بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہے۔ تو باقی عقل آپ اس کو کھل کے استعمال کریں، اور علماء ہیں، ہمارے فقہاء ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت تقسیم بیان کی ہے، اسی عقل کی بنیاد پر ہی بیان کی ہے۔ یعنی ایک وہ ہے کہ جو اس طریقے سے ہے کہ خود سیراب ہو جاتا ہے، ایک وہ شخص ہے کہ جو سیراب خود بھی ہوتا ہے، دوسرے کو بھی سیراب کرتا ہے۔ سبحان۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو نہ خود سیراب ہوتا ہے، نہ دوسرے کو کرتا ہے۔ اب یہ 3 قسم کے لوگ رسول اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اور جو خود سیراب ہوتے ہیں، دوسروں کو سیراب کرتے ہیں، آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل کو استعمال کرنے والے ہیں، وہ فقیہ ہیں،
بہترین اعلیٰ لوگ. دماغ لوگ ہیں کہ جو خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ دیتے ہیں. صحیح. میرے خیال میں بریک لے لیں, اس کے بعد مزید گفتگو کرتے ہیں. میں قوم لوط کے متعلق جو ہماری ڈسکشن پہلے چل رہی تھی اس پر بھی ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں, اس وقت موقع نہیں ملا. تو ہمارے ہاں جو آج کل نوجوانوں میں خاص کر رجحان ہے جو مغرب سے آ رہا ہے کہ جو لڑکیاں ہیں وہ لڑکا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور جو لڑکے ہیں وہ لڑکیوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں. اب اس کے اوپر ایک پرسپیکٹیو یہ بھی ہے کہ جو کیپٹلسٹ نظام ہے, جو سرمایہ دارانہ نظام ہے, اس نے لڑکوں کو لڑکیوں کو انفلوئنس کیا ہے, اور اس طرح کی جو لبرٹیرین تھیریز پائی جاتی ہیں کہ انسان جو ہے اپنی شناخت کا تعین اس کو خود کرنا چاہیے, نہ کہ ان ایکسٹیریئر فیکٹرز کو جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں. اب بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو نیریٹیوز بنائے گئے ہیں یہ اسپیشلی اس لیے کنسٹرکٹ کیے گئے ہیں تاکہ جو لڑکے ہیں, نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں, وہ سرمایہ دارانہ نظام میں جو پروڈکٹس تشکیل دیے جاتے ہیں, بنائے جاتے ہیں, ان کو کنزیوم کریں. جیسے لڑکیاں آزاد ہوں گی, اپنے آپ کو بولڈ شو کریں گی تو سگریٹ پئیں گی, یا پھر وہ ایسے کپڑے پہن سکتی ہیں. لڑکے ہیں وہ پنک کپڑے پہن سکتے ہیں, وہ ٹاپس وغیرہ لڑکیوں کا جو ساز و سامان ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ باقاعدہ ایک نیریٹیو ہے, ایک ذہن سازی کی گئی ہے سرمایہ دارانہ نظام کے تحت, جس کی وجہ سے ہمارے ہاں نوجوانوں میں یہ رجحان پیدا ہو رہا ہے کہ وہ اپنی فطرت سے انحراف کر رہے ہیں. اس پر آپ کیا رائے؟ یہ بہت خوب آپ نے بات کہی ہے. ہم اب تک جتنی بات کرتے رہے وہ دوسرے پس منظر میں ہم بات کرتے رہے, وہ فلسفہ ایک مذہبی اور فلسفہ کے تھا سے یا ایک سماج تھا, اس پہلو سے ہم بات کرتے رہے. یہ میں آپ کی اس بات سے 101% متفق ہوں کہ واقعی ایسا ایک پہلو یہ بھی ہے, یعنی ایک معاشی پہلو ہے کیپٹلزم میں. اس میں یہی ہے کہ وہ ان کے ذہن میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا چیز بک سکتی ہے, کیا چیز بیچی جا سکتی ہے, پروفٹ, کیونکہ یعنی سب سے اہم چیز ان کا پروفٹ ہے, ان کا مادیت ہے, ان کا مال اور دولت ان کا کمانا ہے. اس میں پھر اخلاقیات کو پس پش ڈال دیا گیا, مذہب کو پس پش ڈال دیا گیا. ان کو اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے کہ معاشرے میں بگاڑ ہوتا ہے, فساد پیدا ہوتا ہے. تو یہ پہلو بھی بہت اہم ہے, اس پر بھی توجہ کی جانی چاہیے. جو بھی آپ کو ایک نیریٹیو نظر آتا ہے سوسائٹی میں, ایک چیز نظر آتی ہے, آپ دیکھیے ہمارے ہاں آپ کسی شخصیت کو امیج بلڈنگ کا ایک لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بہت نیک, پارسا, زاہد, عابد دکھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ نیریٹیو بلڈنگ کے ذریعے سے, امیج بلڈنگ کے ذریعے سے بنا لیتے ہیں. کسی کو بہت زیادہ آپ نے دکھانا ہے کہ یہ برا انسان ہے, اسی طریقے سے آپ اس کو آگے کریں گے. یہی معاملہ کیپٹلزم ہے یا کیپٹلسٹک سوسائٹی جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں بالکل یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو ذہنی طور پر جسے کہتے ہیں کہ مسمرائز کر دیا جائے, ان کو سحر زدہ کر دیا جائے, تاکہ ایک مادیت کی ایک دوڑ ہو جس میں سارے شریک ہو جائیں اور اس میں پھر اخلاقیات کو بھول جائیں اور صرف آزادی اور اس کو اپنا مطمع نظر بنائیں, اور وہ آزادی کہ جو قانون کی یا مذہب کی یا کسی اخلاقیات کی یا اقدار کی پابند نہ ہو. صحیح. یعنی اس میں جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ صرف معیشت کو اور مادی فائدے کو, بنیادی بات. لیکن ایک طرف یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ کنسٹرکٹ ایک نیریٹیو ہے, لیکن اس کی جو حقیقت ہے, جو اس کی اپنی نوعیت ہے کہ اس طرح کی جو ڈسکشنز ہیں, ڈیبیٹس ہیں, کیا ان کی کوئی اور کیپٹلزم کے علاوہ یا اکنامک اسپیکٹ کے علاوہ کوئی اپنی ریالٹی نہیں ہے؟ کیا یہ بحث جائز نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس کے اختیار میں جو نہیں ہے, اس کے ذریعے اس کی شناخت تشکیل پا رہی ہے, اس کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں پیدا ہوگا, اس کی کیا جو ہے وہ اس کا رنگ کیا ہوگا, کیا ذات اس کی ہوگی, تو جو فیکٹرز اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں, کیا یہ انصاف کا تقاضا یہ نہیں کہ انسان خود اپنی مرضی کے ذریعے اپنی شناخت کو تشکیل دے, نہ کہ اس کے ایکسٹیریئر فیکٹرز جو ہیں وہ اس کی شناخت کو جو ہے واضح کریں؟ یہ چند باتیں ہیں, ان کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ کہیں پر انسان کا اختیار ہے اور کہیں پر انسان کا اختیار نہیں ہے. لیکن ہم جن پوائنٹس پر بات کر رہے ہیں یہ ساری وہ چیزیں جو انسان کے اختیار میں ہیں. ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے انسان کا رنگ ہے, اس کی نسل ہے, یا انسان نے کہاں پر پیدا ہونا ہے, کس خاندان, یہ انسان اس کا انتخاب نہیں کرتا, اس کا چناؤ نہیں کرتا. لیکن جن پوائنٹس پر ہم بات کر رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ واضح طور پر وہ ایک شناخت لے کر پیدا ہوتا ہے. یعنی جو لڑکا ہے وہ لڑکے کی شناخت لے کر پیدا ہوا ہے, جو لڑکی ہے وہ لڑکی کی شناخت لے کر پیدا ہوا. ہاں, اس کے بعد اگر کوئی ڈس آرڈر ہو گیا, ہارمونز کا مسئلہ ہو گیا, کوئی نفسیاتی مسائل ہو گئے, ان کو باقاعدہ طور پر اس طریقے سے حل کیا جانا چاہیے اور اس کا ٹریٹمنٹ اس کی ہونی چاہیے. اس کو ایز اٹ از اگر آپ قبول کر کے آگے چلتے جاتے ہیں تو پھر اس سے بہت سے اور مسائل بھی ہیں جو پھر پیدا ہوتے ہیں.
صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی بھی ذکر کیا اور پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ یہ ایک بیماری ہے, نفسیاتی مرض ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے اسکالرز ایسے ہیں جو اس میں مبتلا رہے ہیں اور اپنی شناخت یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم جنس پرست ہیں یا اوپیس سوسائٹی سے ہیں. تو آپ اس کو کیسے آرام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے, اس کا علاج ہونا چاہیے؟ اتنے بڑے بڑے اسکالر جنہوں نے بڑی بڑی تھیریز دی ہیں وہ بھی اس میں مبتلا رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو میں قرآن کی روشنی میں, دین کی اور مذہب کی روشنی میں نے سمجھی ہے. جو بات ٹھیک بنیادی بات, اب کوئی اسکالرز اس میں ہے یا کوئی پروفیسر اس میں ہے یا کوئی سائنٹسٹ اس میں ہے, تو وہ بھی تو انسان ہی ہے نا, ہے تو انسان, وہ بھی کسی نہ کسی وجہ سے متاثر ہو سکتے ہیں. ہم نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں اپنے معاشرے میں, دیکھے ہیں کہ وہ بچپن سے جب ان کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے, ان کے جو نفسیاتی اثرات ان کی شخصیت پر ہوتے ہیں, جس طریقے سے وہ اس ایک جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ٹراما سے گزرتے ہیں, یہ جو ان کی کیفیت ہوتی ہے یہ آگے جا کر بہت سے مسائل کو جنم دیتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو بہت سنجیدہ طریقے سے, میں کسی کی توہین نہیں کر رہا, نہ کسی کی انسلٹ کرتا ہوں, نہ میں کوئی میرا ایسا مزاج ہے. میں نے آپ کو ایک بنیادی بات آپ کو بتائی کہ اس پر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے. صحیح. ہمارے صاحب حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو آگ پر حرام کر دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص آگ پر حرام کر دیا جائے گا, یعنی اس پر آگ حرام کر دی جائے گی. وہ کون سا شخص ہے؟ فرمایا جو نرم خو ہے, نرم مزاج, خوش اخلاق ہے اور آسان معاملہ کرنے والا ہے. یعنی لوگوں کے ساتھ آسان طریقے سے معاملہ کرتا ہے, مشکلات پیدا نہیں کرتا لوگوں کے لیے, اور خوش اخلاق بھی ہے, نرم طبیعت کا مالک ہے. تو فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو آگ پر حرام کر دیا جائے گا. صاحب بہت شکریہ آپ کی گفتگو کا, شارک بہت شکریہ آپ کے سوالات کا. ناظرین کرام, اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے, ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.